السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری زندگی میں 80% جو گناہ ہوتے ہیں وہ تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ جو تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے ڈسٹرائر ثابت ہوتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو بہت فاسٹلی کھا جاتے ہیں، ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دیتے ہیں، ہمیں خود سے مایوس کر دیتے ہیں، اللہ سے مایوس کر دیتے ہیں۔ ہمارے ضمیر اس قدر ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہے ہوتے۔ آج اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے، ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت کہ جو ہمیں مور ہیلپ کر سکتی ہے تنہائی کے گناہوں سے بچانے میں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کے ریوارڈز کی اگر بات کی جائے تو کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے ماننے والے بندوں کے لیے، اور جو لوگ اللہ کا ڈر اور خوف اور محبت اور بہت ساری اچھی فیلنگز اللہ کے لیے دل میں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں ایسا ریوارڈ دیں گے کہ نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، اور نہ کسی دل میں اس کا وہم و گمان تک گزرا۔ تو نو ون نوز کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کون سی لگژری لائف تیار کر رکھی ہے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اس سے فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں مرنا ہوگا۔ لیکن مرنا پھر 2 طرح کی موت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ انسان بھی مرتے ہیں جو اپنی منمانی زندگیاں گزارتے ہیں، نفس کے غلام بنتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کے حکموں کو فالو کرتے ہیں، تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ اور دوسری جانب وہ لوگ بھی مرتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نفس کی قربانی کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، وہ اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اپنے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا یقین دل میں رکھتے ہیں، اپنے اللہ کو اپنے آپ سے دور نہیں جانے دیتے اور نہ ہی خود اللہ سے دور جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی مرتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ یہ 2 طرح کی موتیں انسانوں کو آتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ لگژری لائف ہمیں مل جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ آپ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرتے رہیں، اور اس کا آسان جو دوسرا حل ہے وہ یہ ہے، اگر آپ نے نا اس بات کا تصور اور اس بات کا یقین دل میں بٹھا لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یعنی کہ اپنے دل کو یہ سمجھا دیا کہ تمہارا رب تم سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اور تمہارے ہر ایکشن پر اس کی نظر ہے، تمہاری ہر سوچ پر اس کی نظر ہے، تمہارے علم پر اس کی نظر ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو ایز اٹ از بلکہ تم سے بھی اچھا کلیئر طریقے کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے۔ اگر انسان اس چیز کی محنت کرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، تو انسان تنہائی کے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، یعنی کہ وہ اس لیے گناہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میں نے اپنے رب کو فیس کرنا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے رب کو اپنے کیے کی بتانا ہے کہ اللہ میں نے یہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، ریزنز بتانی ہے، ساری چیزیں۔ تو اللہ کے سامنے تو انسان نے ہونا ہی اسپیچ لیس ہے۔ جب اگر کوئی انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ اچھا، اب نا ہمیں ایک چیز کا یقین یہ بھی نہیں آتا کہ اللہ رب العزت جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کی ٹانگیں ہم سے بات کریں گے، ان کے کیا کہتے ہیں، ہر چیز، مطلب جو ان کے باڈی پارٹس ہیں نا، یہ ہم سے بات کریں گے۔ تو انسان کو یہ لاجک نا سمجھ نہیں آتا، آکورڈ سا لگتا ہے کہ یہ کیسی بات اللہ نے کر دی ہے، حالانکہ یہ اتنا آکورڈ نہیں ہے، اتنا عجیب نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آج اس دنیا میں ہاتھ نہیں بول رہے نا، پیر نہیں بول رہے، تو قیامت کے دن اس کا بولنا اتنا عجیب نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، آپ کے منہ میں جو زبان ہے یہ کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے،
وہی گوشت جو کہ آپ کے باقی جسم میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں زبان کے گوشت کے ٹکڑے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ نے الفاظ ادا کرنے، ہونٹوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ نے انسان کی آواز کو باتوں میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت زبان سے یہ صلاحیت کھینچ کے ہاتھوں کو بھی تو دے سکتے ہیں، ہاتھوں سے کھینچ کے تمہارے نفس کو بھی تو دے سکتے ہیں، اینی ہاؤ۔ تو یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب ایک اللہ بیج سے درخت بنا سکتا ہے، جب ایک اللہ پانی کے قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، جب ایک اللہ انڈے کے اندر سے چوزا پیدا کر سکتا ہے اور مرغی کے اندر انڈا بنا سکتا ہے، تو وہ اللہ تمہارے ہاتھوں کو یہ صلاحیت بھی دے سکتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ خود یہ گواہی دے کہ اللہ دنیا کی زندگی میں یہ اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا رہا ہے۔ اسپیشلی اگر یہ ہاتھ تنہائی میں غلط جگہوں پر استعمال ہو رہے ہیں، غلط خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، حرام طریقوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے رات کے اس لمحے، اس پہر یہ کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر تم زنا کی طرف چلے ہوگے اپنی ٹانگوں کی مدد سے، یا تم نے کسی کا گھر اجاڑنا، برباد کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا یا کسی کو نقصان دینے کے لیے گھر سے سفر کیا ہوگا، دکانوں سے سفر کیا ہوگا، جتنا تم نے سفر کیا ہوگا، تو تمہاری ٹانگیں بولیں گی کہ اللہ یہ اس نیت سے گیا تھا اور اس نے سفر کیا تھا، پھر اس نے وہ کام بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تمہاری آنکھیں بھی بولیں گی، تمہارے کان بھی بولیں گے۔ تو دیکھو ہم تنہائیوں میں اپنے باڈی پارٹس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو کتنے گندے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، پھر اپنے دل کی فیلنگز کا دیکھیں آپ کے کتنے گندے ہو جاتے ہیں، شیطان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کانوں کو کتنے بیڈ طریقے سے یوز کرتے ہیں، اسپیشلی جب ہم الون ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہم بالکل ہی اللہ کے تصور سے جب خالی ہوتے ہیں تو اس کانوں سے کیا کچھ نہیں سنتے، نامحرم کی باتیں سنتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں سانگ سنتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری گندی چیزوں کو سنتے ہیں اچھا سمجھ کر، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کان پھر گواہی دیں گے۔ اینی ہاؤ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں، شرط یہ ہے کہ دنیا میں اللہ سے ڈرنا ہوگا، وہ بھی بن دیکھے، کہ جو شخص دنیا میں بن دیکھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، اللہ بدلے میں اسے 2 باغ عطا کریں گے۔ اور یہ دیکھو نا، اگر ہمیں کوئی دنیا میں لالچ دے دینا کہ تم ایسا کرو، تم میرا یہ کام کر لو، تم میرے 10 منٹ کا یہ کام کر لو، میں بدلے میں تمہیں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہاری جاب لگوا دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہیں سرکاری نوکری دلوا دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہیں پروموشن دے دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہاری سیلری کو انکریز کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم لالچ میں آ کر وہ کام کر گزرتے ہیں، بھلے ہمارے نفس کو اچھا لگے برا لگے، ہمارے لیے وہ کام کرنا مشکل ہو آسان ہو، اس میں خون بہانا ہو، اس میں پسینہ بہانا ہو، نفع نقصان کا سوچے بغیر لالچ کو دیکھتے ہیں، اور کوئی اگر ہمیں ریوارڈ دینے کی بات کرتا ہے تو ہم وہ کام کر لیتے ہیں، ایزیلی کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھو یار، جب دنیا کے 6 فٹ کے انسان کی باتوں میں آ سکتے ہو، اور دنیا کے چند سیکنڈ اور 2-4 مہینوں کے لیے اور یا 2-4 سالوں کے نفع کے لیے تم کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہو، یا چلو 60-70 سال کی زندگی کے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، تو تمہارا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے، جو تمہاری زندگی کو انکریز کر دے گا، انفینٹ کر دے گا، کبھی نہ ختم ہونے والی بنا دے گا، جو تمہیں جنت میں انٹر ہونے کے بعد تمہیں 2 باغ عطا کرے گا، اور بدلے میں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی بھی کام کرو تو اس سے پہلے سوچو کہ کیا یہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ اگر تم تنہائی میں ہو، اگر تم بھیڑ میں ہو، اگر تم کچھ کرنا چاہ رہے ہو، تو اس سے پہلے تھوڑا سا سوچا کرو کہ یہ جس طرح تم سوچتے ہو نا اکثر اوقات لوگوں کا، کہ یار میں ایک کام کر تو لوں لیکن اس کے بعد لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وجہ سے نہیں کر رہا، مطلب تم سوچتے ہو تبھی جا کے کچھ فیصلہ کرتے ہو۔ اسی طرح جب کوئی بھی کام کرو نا، تو اپنی اس سوچ میں اللہ کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دیا کرو، یعنی کہ تھوڑا سا یہ سوچ لیا کرو کہ ٹھیک ہے، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا جو کام کو کرنے کی پلاننگز میرے اندر چل رہی ہیں، آیا یہ میرے رب کی نظر میں ٹھیک ہے، درست ہے یا نہیں۔ ایک کام کو کرنے کے بعد
چلو دنیا میں تو میں نام کما لوں گا، چلو دنیا میں مجھے فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا اتنا سوچ لیا کرو کہ اس کام کو کرنے کے بعد کیا میرا رب مجھ سے راضی رہے گا؟ کیا میرا رب میری تعریف کرے گا؟ کیا میرا رب مجھے اپریشیٹ کرے گا؟ یا میں اپنے رب کی نظروں سے خود کو گرا دوں گا، یا میں اپنے رب کی ناراضگی کو مول لوں گا؟ تو یہ سوچ بھی آپ کو گناہوں سے روک سکتی ہے، اسپیشلی تنہائی کے گناہوں سے۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ بہت آسان اور بہت برے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں بدلے میں 2 باغ عطا فرمائے گا، بہت ساری چیزیں عطا فرمائے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا کہ اللہ رب العزت اس سے خود محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ رب العزت یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ یہ انسان دل ہی دل میں میرے لیے تڑپتا ہے، دل ہی دل میں میری کمی کو فیل کرتا ہے۔ ہاں یہ دنیا میں مصروف ضرور ہے، یہ جاب کرتا ہے، یہ گھر والوں کی رسپانسبلٹیز اٹھاتا ہے۔ ایک لڑکی ہے بیچاری، صبح اٹھتی ہے، گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے، رات تک تھکی ہاری جب وہ بیڈ پہ لیٹتی ہے تو 1-2 دفعہ سوچتی ضرور ہے کہ آج میں نے اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں یا مجھ سے ہو نہ سکا۔ تو ایسی سچویشنز جب اللہ رب العزت کو کسی انسان کے دل میں نظر آتی ہیں تو اللہ رب العزت اس کے سینے کو قبول کر لیتے ہیں، ہدایت کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ اور جو کنفیوژنز چل رہی ہوتی ہے نا اللہ کے معاملے میں، انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، علم نہیں ہوتا، مشکل لگتا ہے، شیطان زیادہ اللہ سے دور رکھنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان سارے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، اپنی رضا کے لیے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جو شخص سرے سے ہی اللہ کو سوچتا ہی نہیں ہے، جو شخص صبح آنکھ کھولتے ہی رات کو آنکھ بند کرنے تک صرف اپنے بزنس کو ہی سوچتا ہے، پیسے کو سوچتا ہے، بیوی کو سوچتا ہے، بچوں کو سوچتا ہے، دنیا کی زندگی کو سوچتا ہے، دنیا کے نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کر پریشان اور خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے بالکل ٹائم ہی نہیں ہوتا، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اللہ کو پریورٹی سیٹ کرنے کا سوچا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے تڑپتا نہیں ہے، اللہ کو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کر رہا، تو پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایسے انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے نا کہ اسے اللہ سے دور رہنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العزت بھی بے نیاز ہے، اگر تم اللہ سے ہدایت نہیں مانگو گے تو پھر اللہ بھی تمہیں ہدایت نہیں دیں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا دنیا ملنے میں اللہ رب العزت ہر کسی کو دے دیتے ہیں۔ دیکھو نان مسلمز کو کتنی زیادہ دنیا ملی ہوئی ہے، آج جو سپر پاور ہے وہ کس کی ہے؟ نان مسلمز کی ہے، اوکے؟ اور مسلمان باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو مان رہا ہے لیکن ان کے پاس دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے، غریب زیادہ ہیں، ان کی زندگیاں ویل سیٹلڈ نہیں ہیں، ان کے گھروں میں مسئلے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا تو مل جاتی ہے ہر کسی کو۔ بھکاری جو ہوتا ہے نا، بھکاری جو بھیک مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا دیتے ہیں، وہ بھی کہیں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں جس کے لیے وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کم اور زیادہ مل جاتی ہے، لیکن یہ جو ایمان ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ہوتا ہے، یہ انسان کو مانگنا پڑتا ہے، اس کے لیے طلب دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آنسو بہانا پڑتے ہیں، اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے دل ہی دل میں کچھ اچھا سوچنا پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی کمی کو فیل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ کو اپنی ضرورت سمجھنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسی سنگل اور چھوٹی سی سچویشن بھی اگر کسی انسان کے دل میں ہے اور وہ اللہ سے لنک کر رہی ہے، اللہ سے جا کے میچ ہو رہی ہے، تو اللہ پھر ایسے انسان کو ضائع نہیں کرتے۔ گناہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، اور انسان اگر اپنے خیال سے ہی لڑ لے تو گناہ کرنے سے بچ سکتا ہے، اور اگر انسان اپنے خیال کے آگے سرنڈر کر دے، اپنے خیال کو سوچتا ہی رہے اور شیطان کو اور زیادہ موقع دے، تو پھر گناہ اس سے ہو جاتا ہے، اور جس سے تنہائیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ایمان ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، اور شیطان کی جیت ہوتی ہے، اور ہم اپنے ضمیر کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے، اپنے ایمان کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ اوکے، سو بہت سارے لوگ، بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے 80% تنہائی کے گناہوں میں انوالو ہیں۔ اگر یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں گناہوں سے توبہ کر لے، اسپیشلی ان گناہوں سے کہ جن گناہوں کو وہ تنہائی کے عالم میں کرتی ہیں یا کرتا ہے،
تو یقین کریں یہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے. یقین کریں کہ یہ لوگ اگر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کوئی بھی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. ان لوگوں کی اتنی بڑی ویلیوز ہے ان نوجوانوں کی، کیونکہ جوانی میں نے آپ کو کہا نا کہ جنہوں نے سنورنا ہوتا ہے نا وہ جوانی میں ہی سنور جاتے ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے نا، جنہوں نے اللہ کو پانا ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے کچھ سٹرگلز کرنی ہوتی ہے، وہ جوانی میں ہی سب کچھ کرتے ہیں اکثر. اور جنہوں نے بگڑنا ہوتا ہے وہ جوانی میں ہی بگڑ جاتے ہیں. جوانی بہت ایک پریشیس چیز ہے. اگر کسی نے جوانی کا ٹائم پیریڈ زیادہ ضائع کر دیا تو یاد رکھیے گا کہ پہلے تو اس کی صحت، اس کی ہیلتھ تباہ ہوگی. دوسرا پھر اس کے چہرے کا نور بھی ختم ہو جائے گا. تیسرا اس کا جو دماغ ہے نا، دماغ کی یادداشت بھی ختم ہو جائے گی. اور چوتھا جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا انسان کے پاس، اچھے اور برے میں فیصلہ کرنا، صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا، جائز اور ناجائز میں فیصلہ کرنا، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، یوتھ کے لیے، پوری دنیا کے لیے. تو جوانی کے ضائع ہونے کی وجہ سے، جوانی کے گناہوں کی وجہ سے اور تنہائیوں کے بے حیائی کی وجہ سے پھر انسان سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو اللہ رب العزت کھینچ لیتا ہے. جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے برے اعمال کو بھی اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے. انسان شیطان کی عبادتوں میں خوش رہنے لگ جاتا ہے. انسان جب کوئی نماز پڑھے گا نا تو اسے خوشی فیل نہیں ہوگی، بلکہ اسے ایسا لگے گا کہ میں نے ایک بہت بھاری اور تھکاوٹ والا کام کیا. لیکن جیسے ہی کوئی گناہ کرے گا نا تو جب اس کے ڈیزائرز کی کوئی ضرورت پوری ہوگی یا اس کے نفس کی کوئی ضرورت پوری ہوگی تو یہ بڑا اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرے گا. اسی لیے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور گناہوں کے چند سیکنڈ لذت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو پاگل کر دیتا ہے، گناہوں کا شوقین بنا دیتا ہے اور گناہوں کا عادی بنا دیتا ہے. تو پرائیویٹ سن ایمان کا سب سے بڑا ڈسٹرائر ہے. پرائیویٹ سن تمہارے چہرے کے نور کو تم سے چھین لے گا. تم بظاہر اچھے لگو گے، تمہارا فیس کٹ اچھا لگے گا، 20-25 ہزار کے میک اپ سے تم اپنے اسکن پر گلو بھی لے آؤ گے، شائننگ بھی لے آؤ گے، اٹریکٹیو بھی ہو جاؤ گے پہلے کی طرح سے. لیکن جو اللہ کا نور ہوتا ہے نا، جو چہروں میں ہوتا ہے اور جس میں ریئل اٹریکشن ہوتی ہے، تنہائی کے گناہ انسان کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتے ہیں. تنہائی کا گناہ انسان کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیتے ہیں. اللہ کی نظروں میں تو گر ہی جاتا ہے لیکن اپنی نظروں میں گر جاتا ہے. اچھا، اللہ کی نظروں میں کیسے گرتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت اسی بندے کی قدر کرتے ہیں جو اللہ کی قدر کرتا ہے. اللہ رب العزت کو وہ لوگ بہت محبوب ہوتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے. اور تقوی اور پرہیزگاری کے لیے جو شخص سٹرگل کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بس ہمیں ارادوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ نیک خیالات کی ضرورت ہوتی ہے. باقی ساری چیزیں اللہ نے کرنا ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس انسان کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں، بہت زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو ویلیوز دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یاد رکھیے گا، یعنی اگر تم اللہ رب العزت کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظروں میں اس لائق بننا چاہتے ہو کہ اللہ خود تم سے محبت کرے، اور اس قابل اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو کہ تم جب اللہ کے سامنے مرنے کے بعد پیش ہو جاؤ تو اللہ تم سے کوئی حساب کتاب نہ لے، مسکرا کے تمہاری طرف دیکھے اور تمہیں کہے کہ یہ لو اعمال نامہ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ، تو ان ساری چیزوں کو گیٹ کرنے کے لیے، اتنی بڑی بڑی کامیابیوں کو اویل کرنے کے لیے تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا. تمہیں اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہوگا، پیدا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تم نے محنت کرنی ہوگی، پریکٹس کرنی ہوگی، عبادات میں گھسیٹنا ہوگا. بھلے تمہارا دل اور نفس نہ چاہے لیکن تم نے کرنا ہوگا وہی جو تمہارے رب کی رضا ہوگی. اور یقین کرو 1 مہینے کی سٹرگل تمہیں بہت بڑا لیول دے دے گی، 2 مہینے کی سٹرگل اس سے بھی بڑا لیول دے گی، 3 مہینے کی سٹرگل اس سے بھی بڑا لیول دے گی.
اور اگر پوری زندگی یہی سٹرگل کرتے رہے کہ کیسے تم نے اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا ہے، کیسے تم نے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی ویلیوز، اللہ کی ضرورت کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، پیدا کرنی ہے، اگر تم ساری زندگی اس چیز کی سٹرگلز کرو گے تو ڈے بائی ڈے اللہ کی نظروں میں تم بڑھتے چلے جاؤ گے، بڑھتے چلے جاؤ گے، بڑھتے چلے جاؤ گے، اور بدلے میں اللہ تمہارے جنت کے درجات کو بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ سٹرگلز تمہارے ہاتھ میں ہے، جتنا کرو گے اتنا پاؤ گے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کو پانے کی جو سٹرگل ہوتی ہے نا، اس کی کوئی سٹیج نہیں ہوتی کہ انسان اتنا کر لے یا اتنی محنت کر لے یا اتنی عبادت کر لے تو بس یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نو 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 نو، اللہ رب العزت کے انسان جتنی محنت کرے گا اللہ رب العزت اس کی اتنی ہی زیادہ قدر کریں گے۔ دنیا کے لیے ہو سکتا ہے تم 10 گھنٹے محنت کرو نا، 10 گھنٹے، تو تمہیں ڈیسائیڈڈ سیلری ملے گی۔ یعنی اگر تمہاری سیلری 50,000 ہے نا، اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تم نے 10 گھنٹے کی جاب کرنی ہے، تو تم 10 گھنٹے کی جاب کرو گے تو تمہیں 50,000 مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی سٹیج نہیں ہے، کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے کہ اتنی کر لو تو بس اتنا نہیں۔ انسان اللہ کے قریب جتنا جاتا ہے اس کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے درجات میں اللہ اتنی ہی زیادہ بلندیاں دیتے ہیں۔ سٹرگل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساری چیزیں۔ تو اینی ہاؤ، اب اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان ہے، اس نے لیپ ٹاپ آن کیا ہوا ہے، کمرے کو لاک کر دیا اس نے، یا تھوڑا سا بند کر دیا اس نے، گھر کے سارے لوگ مصروف ہے اپنے اپنے کاموں میں، یہ انسان اپنے روم میں آتا ہے، لیپ ٹاپ آن کرتا ہے، شیطان اس کے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے کہ بھائی ایسا کرو، پورن سائٹس پہ چلے جاؤ، ایسا کرو، ٹک ٹاک ریلز دیکھو ان لڑکیوں کی کہ جن لڑکیوں نے چھوٹے چھوٹے ڈریسز پہنے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کوئی بھی خیالات شیطان لاتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اب یہ انسان اپنے خیال سے نہیں لڑ رہا بلکہ شیطان کی موٹیویشن سے موٹیویٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اب کیا کرتا ہے کہ شیطان اسے کنونس کر لیتا ہے، اب یہ گناہوں کے قریب چلا جاتا ہے، یہ پورن سائٹ سرچ کر لیتا ہے، یہ ٹک ٹاک بھی اوپن کر لیتا ہے، اس نے ایک ویڈیو دیکھی، اس نے دوسری ویڈیو دیکھی، کرتے کرتے شیطان اس کے دل پر ایک میجک کی طرح اس کے ڈیزائرز کو ہٹ کرتا ہے، اس کے سیکشول ڈیزائرز کو ابھارتا ہے اور اسے گناہ کے بہت ہی قریب لے جاتا ہے۔ اچانک سے دروازے سے نوک کی آواز آتی ہے یا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے تو یہ فوراً سے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے تو وہ ایک بلی ہوتی ہے۔ تو سوچو، اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار ایک بلی کے آنے سے میں نے گناہ کو کرنا چھوڑ دیا۔ ایک بلی کی انٹری نے، اس کے خوف نے میرا دل جو ہے نا وہ گلے تک لے آیا کہ کوئی آ نہ گیا ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ رب جو میرے شارک کے قریب تھا، وہ رب جب سے میں کمرے میں اندر آیا، جب سے میں لیپ ٹاپ کے سامنے تھا، تب ہی سے میرے ساتھ تھا، کمرے کے اندر آنے سے پہلے بھی میرے ساتھ تھا۔ اس رب کا میں نے احساس تک نہ کیا کہ وہ رب میرے ساتھ ہے۔ یعنی رب کے احساس نے گناہ نہیں چھڑوایا، رب کی موجودگی نے گناہ نہیں چھڑوایا، لیکن اگر چھوٹی سی بلی دروازے کے ساتھ گزر جائے یا دروازے کے ساتھ تھوڑا سا لگ کر دروازہ کھل جائے تو فوراً سے ہم ڈر جاتے ہیں اور سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی آ گیا ہوگا۔ یہ ہے ہماری کنڈیشن، یہ ہے ہماری گناہوں کی وجہ جو ہم تنہائیوں میں کرتے ہیں کہ اللہ کا دھیان نہیں ہے۔ تنہائیوں میں فرعون بن جاتے ہیں ہم، تنہائیوں میں ابو جہل بن جاتے ہیں، تنہائیوں میں شیطان بن جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دروازے کے ہلکی سی آواز کے ڈر سے ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے کمرے کے ساتھ سے بھی گزر جائے تو ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ رب جو کہتا ہے کہ میں تمہارے شارک کے بھی قریب ہوں، وہ رب جو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ رب جو کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میرے بندے میں تمہارے ساتھ ہوں
اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں. اس رب کی سوچ کو لے کر، اس رب کی موجودگی کا احساس کر کے ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے. یہی تو بات ہوتی ہے. تو یار اپنے نفس کو سمجھائیں اور اس معاملے میں یعنی کہ گناہوں کے چھوڑنے کے معاملے میں سنجیدہ بنے. اپنے آپ کو ٹوپی ڈرامے نہ کروایا کریں. یہ نہ کہا کرے میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں چھوٹ رہے وغیرہ وغیرہ. یار تمہارے سارے گناہ بہت کمزور ہیں، تم چھوڑ سکتے ہو ہر گناہ کو. تم سٹرگل نہیں کرتے اس لیے نہیں چھوٹ رہے، تم کرتے کچھ نہیں ہو اس لیے نہیں چھوٹتے. تم صرف سوچتے ہو، بولتے ہو، دیٹس انف. تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بولنے سے سب کچھ ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے رہنے سے سب کچھ ہو جائے گا، تو نہیں ہوگا کچھ بھی. یار پانی کا ایک گلاس بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے تمہیں اٹھنا ہوگا، کولر کے پاس جانا ہوگا، پانی کا گلاس بھرنا ہوگا، اس کے بعد جا کے تم بیٹھ کے پانی پیو گے، تب جا کے تمہاری پیاس بجھے گی. یار تمہاری چھوٹی چھوٹی ریکوائرمنٹس اور ضرورت بھی محنت کے بغیر پوری نہیں ہوتی. تو گناہوں کو چھوڑنا، کیونکہ گناہوں کے چھوڑنے سے اللہ ملتا ہے اور اللہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے. گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں مل رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی تو سٹرگل کرو گے نا یار. تو گناہوں کو چھوڑنے کے معاملے میں سنجیدہ بنے، اپنے ارادوں کو اور زیادہ مضبوط کریں. اور اگر تم جوان ہو تو جوانی میں یہ فیصلہ کر لو، کیونکہ پھر سے اس بات کو اپنے دل میں لکھ لو کہ جس انسان نے بگڑنا ہوتا ہے نا وہ جوانی میں بگڑ جاتا ہے، اور جس انسان نے سنورنا ہوتا ہے، جس انسان نے اچھا بننا ہوتا ہے نا وہ جوانی میں ہی اچھا بن جاتا ہے. اگر مگر یہ وہ ایسا ویسا کے چکروں میں وہ نہیں پڑتا. جوانی میں ارادے فاصلی عمل میں آتے ہیں. جوانی میں انسان کے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، ول پاور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑے بڑے مشکل کام بھی کر لیتا ہے. تو گناہوں کو چھوڑنا تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یار جوانی اور تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے پہلے کہ جوانی بھی ڈھل جائے، اس سے پہلے کہ زندگی بھی چلی جائے، اس سے پہلے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. یار جب گناہوں کی طاقت نہ رہے، گناہوں کی لذت نہ رہے، اس وقت گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں ہوتا. کمال تب ہے کہ جب گناہوں کی لذت کی ضرورت جسم زیادہ فیل کرے، گناہوں کو کرنے کی طاقت ہو انسان کے اندر، موقع ہو انسان کے پاس، اور تب وہ گناہ نہ کرے. تو کمال کی بات یہ ہے، ایک انسان کے پاس موقع ہے، طاقت ہے، اور پھر بھی اگر وہ گناہ نہیں کر رہا تو یہ کمال کر رہا ہے. بڑھاپے میں تو لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، بڑھاپے میں تو جسم ساتھ نہیں دیتا تو نفس کیا دے گا. اینی ہاؤ تو کمال کیا کرو یار کچھ اللہ کے لیے. 20-25 سال کی گیم ہے جوانی، گزر جائے گی. بڑھاپے میں تو آئی نو کہ تم سب اور میں ہیں اور ہمارے گھر والے سب اللہ اللہ کریں گے. جوانی میں ہم باغی بن جاتے ہیں اپنے رب کے. جوانی میں یہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، آج کر لیتے ہیں، کل چھوڑ دیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں چھوڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ سوچیں صرف جوانی میں آتی ہے، بڑھاپے میں نہیں آئیں گی. تو جوانی میں کل پرسوں ترسوں نہیں چلنی چاہیے، آج ابھی اسی وقت. بس یار نہیں کرتا، نہیں کرنے کا دل، یہ عمل ہونا چاہیے ایک جوان کا. ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ.